رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 7۔ ماورا مرتضیٰ عافیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیگم اس کا اپنی سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں، جبکہ ماورا خود اعتماد اور اچھی لڑکی ہے۔ عافیہ بیگم اکثر اس سے ناراض رہتی ہیں، البتہ بی گل اس کی حمایتی ہیں۔ فارا اپنی سمینہ خالہ کے بیٹے آفاق یزدانی سے منسوب ہے۔ 2 سال پہلے یہ نسبت آفاق کی پسند سے ٹھہرائی گئی تھی، مگر اب وہ فارا سے قطعی لا تعلق ہے۔ فارا کی والدہ منزہ رحیم اپنی بہن سمینہ یزدانی سے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جاتا، مجبوراً ساشا کو جانا پڑتا ہے۔ وہ آفاق کی بد تہذیبی پر بہت خفا ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ منزہ، سمینہ اور نیارہ کے بھائی رضا حیدر کے 2 بچے ہیں، تیمور حیدر اور عزت حیدر۔ تیمور حیدر بزنس مین ہے اور بےحد شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے، مگر دونوں کے درمیان اسٹیٹس حائل نہیں ہے۔ نیارہ کے بیٹے سے فارا کی بہن حمنہ بیاہی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی میں بم دھماکہ ہوتے دیکھ کر اپنے حواس کھو دیتی ہے۔ ولید اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکتا ہے اور اسے سنبھال کر تیمور کو فون کرتا ہے۔ تیمور اسے اسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ حادثاتی ملاقات ولید کو ایک خوشگوار حصار میں باندھ لیتی ہے۔ عزت بھی ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں ولید سے اپنی کیفیت کا اظہار بھی کر دیتی ہے، مگر ولید انجان بن جاتا ہے۔ آفاق فون کر کے فارا سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فارا بہت روتی ہے۔ سمینہ اور اشتیاق یزدانی کو علم ہوتا ہے تو انہیں سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ سمینہ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اشتیاق یزدانی آفاق سے حد درجے خفا ہو کر اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کر شادی پر راضی ہو جاتا ہے۔ فارا دل سے خوش نہیں ہو پاتی۔ عزت تیمور کے موبائل سے ولید کا نمبر لے کر اسے فون کرتی ہے، مگر ولید اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ رضا حیدر تیمور کو فارا کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد بھیجتے ہیں۔ فارا اپنی تاریخ میں ماورا کو بضد اصرار مدعو کرتی ہے۔ ماورا عافیہ بیگم کی ناراضی کے باوجود چلی جاتی ہے۔ فارا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تیمور نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے سامنے کرسی پر سر جھکائے بیٹھی فارا سے نرمی اور اپنائیت سے استفسار کیا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ فارا کا لہجہ شکوہ کنہ تھا۔ شاید، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے تیمور بھائی، آپ شاید نہیں یقیناً جانتے ہیں۔ فارا کے انداز میں بھرپور یقین تھا اور تیمور اس کے یقین پہ چپ ہو گیا۔ لیکن اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو وہ خوش ہے، تیمور نے ذرا توقف سے جواب دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں خوش نہیں ہوں۔ فارا کے دل میں آفاق کی طرف سے ایک گرہ سی پڑ گئی تھی اور وہ کوشش کے باوجود اس گرہ کو کھول نہیں پا رہی تھی۔ یہ تمہارا ری ایکشن ہے، تیمور ہنوز نرمی سے بات کر رہا تھا۔ یہ میرا ری ایکشن نہیں ہے تیمور بھائی، یہ میری فیلنگز ہیں اس کے لیے، اور میری فیلنگز کو اس حد تک لانے والا بھی وہ خود ہی ہے، ورنہ میرا دل تو اس کے حوالے سے شیشے کی طرح صاف تھا، اتنا صاف کہ میرے گھر والوں کو اور میرے جاننے والوں کو بھی اس کا عکس میرے دل میں صاف نظر آتا تھا۔ فارا نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا۔ تیمور نے اس کے اتنے پرزور انداز پہ بے ساختہ اس کے چہرے کی سمت دیکھا۔ تو کیا اب اس کا عکس نہیں ہے؟ شاید، اس نے عجب انداز میں کہا۔ ہاں، تو یہ ہے محض فیلنگز ہے نا، جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، جبکہ محبت تو ہمیشہ رہتی ہے، اور محبت میں دل پہ نقش ہونے والا عکس کبھی نہیں مٹا کرتا، چاہے انسان خود مٹ جائے، چاہے اس کا دل مٹ جائے، مگر محبت کا عکس نہیں مٹتا۔ تیمور نے فارا کو ایک اور دلیل دی تھی، لیکن اس وقت فارا کا دل کوئی بھی دلیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل ٹوٹ جائے تو دل میں موجود عکس بھی ٹوٹ جاتے ہیں تیمور بھائی۔ آپ کا ابھی دل سے اور دل کے کسی معاملے سے واسطہ نہیں پڑا، جب پڑا تو پوچھوں گی آپ سے کہ ایسے معاملوں میں دل کی برداشت کتنی کم ہوتی ہے۔ فارا کا انداز استہزائیہ تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرا دل سے اور دل کے کسی معاملے سے واسطہ نہیں پڑا؟ تیمور نے مسکراتے ہوئے فارا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ فارا بے ساختہ چوکی۔ فارا بی بی، وہ آپ کی دوست آئی ہیں آپ سے ملنے۔ فارا اور تیمور دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب ملازمہ نے اس کے قریب آ کر اسے اطلاع دی تھی، اور فارا ایک بار پھر چونک اٹھی۔ کون؟ ماورا آئی ہے؟ فارا بے یقینی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی بی بی جی، وہی آئی ہیں، ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو تم نے اسے وہاں کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ اسے اندر لے کر کیوں نہیں آئی؟ فارا ملازمہ کو سرزش کرتی ہوئی تیزی سے گیٹ کی سمت لمکی۔ مجبوراً وہ بھی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماورا، تم یہاں
مجھے یقین نہیں آ رہا، فارا گرم جوشی سے کہتی ہوئی ماورا سے لپٹ گئی۔ میں ہمیشہ وہی کام کرتی ہوں جس پہ کسی کو اتنی آسانی سے یقین نہیں آتا۔ تیمور ٹیبل پہ رکھا اپنا موبائل اٹھا کر اندر جانے کے لیے پلٹ ہی رہا تھا جب وہ اس لڑکی کے پر اعتماد لہجے اور آواز پہ ٹھہر گیا۔ میں جانتی ہوں، یہی تو تمہاری کوالٹی ہے۔ فارا کا لہجہ خوشی سے کھنک رہا تھا اور تیمور کو حیرت ہوئی تھی کہ فارا کو اتنی خوشی تو اپنی سسرال سے آنے والے مہمانوں کی نہیں ہوئی تھی جتنی اپنی دوست کی ہو رہی ہے۔ میری کوالٹی جانتی بھی ہو، پھر بھی مجھ سے مایوس ہو جاتی ہو، اس لڑکی نے فارا پہ خفگی ظاہر کی۔ جب ہر طرف سے انسان کو نفی کا سائن بورڈ دیکھنے کو ملے تو انسان مایوس ہی ہو جاتا ہے ڈیئر۔ فارا بہت فریش انداز میں بات کر رہی تھی اور تیمور وہیں لان میں کھڑے کھڑے ان دونوں کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو گیا تھا، مگر شام کا ملگجا سا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ انہیں واضح نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی دیکھ لو، میں نے اور آفاق یزدانی نے تمہیں مایوس نہیں رہنے دیا، آخر کار تمہاری ہی خوشی کا خیال رکھا ہے، ماورا نے اسے جتایا۔ فارا آہستگی سے مسکرا دی۔ آفاق یزدانی کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارا تھینکس، فارا نے کہا۔ یو ویلکم، مگر شاید اب مجھے چلنا چاہیے۔ ماورا نے ابھی تک ٹینٹ کے پاس کھڑے ہونے پہ چوٹ کی اور فارا اپنے ساتھ سر پر ہاتھ مار کے رہ گئی۔ او سوری یار، تمہارے آنے کی خوشی میں ایسی پاگل ہوئی ہوں میں کہ سارے مینرز ہی بھول گئی ہوں۔ دیکھو، تیمور بھائی بھی میرے انتظار میں وہیں کھڑے ہیں، آؤ تمہیں ان سے ملواؤں۔ فارا تیزی سے کہتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لان کی طرف آ گئی۔ سوری تیمور بھائی، مجھے اپنی دوست کے آنے کا سن کر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں آپ سے ایکسکیوز کیے بغیر ہی اٹھ گئی، فارا نے معذرت خواہانہ انداز میں کہتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ اٹس اوکے مائی ڈیئر کزن، تمہاری خوشی کا اندازہ تو مجھے تمہاری طرح اٹھ کے جانے سے ہی ہو گیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، دوست اسپیشل ہو تو فیلنگز بھی اسپیشل ہی ہوتی ہیں، تیمور نے مسکرا کر کہا اور فارا نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، دوست تو واقعی بہت اسپیشل ہے، اسی لیے تو آپ کو بھی اس سے ملوا رہی ہوں۔ یہ میری اکیلی اور اکلوتی فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ، ماورا مرتضیٰ۔ فارا نے اپنے دائیں طرف کھڑی ماورا کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے اسے ذرا اور سامنے کیا، اور اس کے سامنے آتے ہی تیمور کی نظریں اس پہ ٹھہر گئی تھیں، اور ان نظروں میں یہ چہرہ اور اس شام کا منظر پوری آب و تاب کے ساتھ گھوم گیا۔ السلام علیکم، ماورا نے کافی پر اعتماد انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جواباً تیمور نے بھی ادب نبھائے۔ اور ماورا، یہ ہیں میرے ماموں زاد کزن تیمور حیدر، انکل رضا حیدر کے بیٹے اور حیدر گروپ آف انڈسٹریز کے مالک۔ فارا نے کافی بھرپور طریقے سے تیمور کا تعارف کروایا تھا، اور تیمور حیدر کے اتنے بھرپور تعارف پہ ماورا ابھی اسے ذرا سر اٹھا کر دیکھنے پہ مجبور ہو گئی تھی، اور اس کی نظریں بھی تیمور کے چہرے پہ جم کے رہ گئیں۔ تیمور حیدر، اس کے ہونٹوں پہ تیمور کا نام ذرا سا مچلا تھا، لیکن وہ ہونٹ بیچ گئی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ تیمور کا کچھ دن پہلے والا عکس لہرا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ ان دونوں کا حافظہ کافی اچھا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی سرسری سی جھلک کو بھی نہیں بھولے تھے۔ ماورا، فارا نے اسے ٹھوکا دیا تو ماورا چونک گئی۔ ہیلو مسٹر تیمور حیدر، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور یہ جان کر بھی کہ آپ فارا کے کزن ہیں۔ ماورا کا ازلی اعتماد ہنوز تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ تیمور حیدر اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سیم ٹو یو مس ماورا، تیمور جواباً بڑی خوش دلی سے بولا۔ ماورا مرتضیٰ، ماورا نے اپنے پورے نام پہ زور دیا۔ او سوری، ماورا مرتضیٰ، تیمور نے فوراً معذرت کی۔ تمہارے انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ تم نے تیار نہیں ہونا یا اسی طرح کھڑے رہنا ہے؟ دوسرے ہی پل اس نے تیمور حیدر کو یکسر نظر انداز کر ڈالا، یوں جیسے وہ ان کے پاس کھڑی ہی نہ ہو۔ اس کے یہ نظر اندازی تیمور کو بھی ایک پل میں ہی کھٹک گئی، کیونکہ اسے آج تک کسی لڑکی نے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا۔ انکل اور آنٹی بس آدھے گھنٹے میں پہنچنے ہی والے ہیں، انہیں کوئی ضروری کام آن پڑا تھا، اس لیے انہوں نے تیمور بھائی، نیارا آنٹی اور احمد انکل کو پہلے بھیج دیا ہے، وہ خود بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں، فارا نے اسے بڑی خوش دلی اور روانی سے بتایا۔ تیمور بار بار اس کی خوشی دیکھ کر حیران پریشان ہو رہا تھا کہ کیا واقعی یہ تھوڑی دیر پہلے والی فارا ہے جو حد سے زیادہ مایوس اور اداس نظر آ رہی تھی، اور وہ اسے سمجھانے اور بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور تم ابھی تک جوں کی توں کھڑی ہو، ماورا نے اسے خفگی سے سرتاپا دیکھا۔ اوکے، ابھی تیار ہو جاتی ہوں، تم اندر تو چلو نا، تیمور بھائی آپ بھی اندر آ جائیے۔ فارا ان دونوں سے مخاطب ہوئی تھی، اور تیمور نے ایک نظر ماورا کی سمت دیکھتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، اور اس کے پیچھے ماورا اور فارا نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ اب دیکھو،
کیسی لگ رہی ہوں میں؟ فارا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ پہ ایک آخری تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے ماورا کی سمت پلٹی تھی. اس نے بیبی پنک کلر کی فینسی فراک چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا اور باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور اس پہ میچنگ کی جولری اور ہلکا سا میک اپ فارا کو دیکھتے ہی دیکھتے باربی ڈال کے روپ میں بدل گیا تھا. ماورا نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری کہ تمہیں دیکھ کر تو تم پہ پیار آ رہا ہے. ماورا میگزین وہیں بیڈ پر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ قدموں سے چلتی فارا کے سامنے آ رکی. فارا اس کے اس طرح دیکھنے پہ کنفیوز سی ہوئی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا. دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت اگر آفاق یزدانی بھی تمہیں دیکھے گا تو اس سے بھی تم اتنی پیاری لگو گی یا اسے کچھ کمی محسوس ہوگی تم میں؟ ماورا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور فارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کمی تو وہ تب محسوس کرے گا جب مجھے دیکھے گا، اور مجھے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہو، جو کہ اس کے پاس نہیں ہے. اسی لیے ظاہر سی بات ہے اسے مجھ پہ پیار بھی نہیں آئے گا. فارا نے فوراً ہی خود کو کمپوز کرتے ہوئے کندھے اچکائے. کاش آج تمہارے کزن تیمور حیدر کی بجائے آفاق یزدانی یہاں آیا ہوتا اور میری ملاقات اس سے ہوتی. ماورا نے اپنی خواہش بیان کی. تو پھر کیا ہوتا؟ فارا نے اگلا سوال کیا. تو پھر وہی ہوتا جو تم کبھی نہیں کر سکتی. اس نے آہ بھری. ایسا بہت کچھ ہے جو میں نہیں کر سکتی، مگر تم کر سکتی ہو کیونکہ تم ماورا مرتضیٰ ہو اور میں فارا رحیم. فارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. فارا بیٹا آ جاؤ نیچے، تمہارے انکل اور آنٹی آ چکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں تمہارا. منظر رحیم نے دروازے پہ دستک دے کر فارا کو اطلاع دی. اوکے ممی، ہم آ رہے ہیں. فارا دروازے کی دستک پہ دروازے کی طرف مڑی. ماورا کو بھی ساتھ لے آؤ، انہوں نے ماورا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا. ظاہر ہے ماورا بھی ساتھ آئے گی. فارا نے خوش دلی سے کہا. اوکے تو پھر جلدی سے آ جاؤ، وہ کہہ کر پلٹ گئیں. فارا اسے لے کر آگے بڑھی اور اس کے پیچھے ماورا نے قدم بڑھاتے ہوئے سوچا اب ایک بار پھر تیمور حیدر کی نظروں کے سامنے جانا پڑے گا، بلکہ اب تو صرف اسی کے سامنے ہی نہیں باقی سب کے سامنے بھی جانا پڑے گا، جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے کمپوز کر لیتی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا. ماورا مجھے بہت شرم آ رہی ہے. سیڑھیاں اترتے اترتے فارا اچانک رک گئی. کیوں؟ آفاق یزدانی تو یہاں نہیں ہے، وہ بہت نارمل سے لہجے میں بولی. لیکن باقی سب تو ہیں نا. تو پھر یہ باقی سب تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. ماورا نے کندھے اچکائے. مگر آج کی بات اور ہے یار، آج میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، آج تو موضوع ہی میں ہوں نا. فارا نے خفگی سے اپنی شرم کی وجہ بتائی. ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، میں ہی چلی جاتی ہوں، جو بھی طے ہوا تمہیں بتا دوں گی. ماورا بہت لاپرواہ سے انداز میں بولی اور فارا دانت کچکچا کے رہ گئی. ماورا، وہ جھنجلا کے بولی. اف تو اور کیا کروں یار، تمہیں جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو میں تمہاری مشکل حل کر دیتی ہوں. آخر میں یہاں آئی کس لیے ہوں؟ تمہاری ہیلپ کے لیے نا. ماورا نے بھی جھنجلا کا جواب دیا. یہ ہیلپ ہے تمہاری؟ فارا گھور کے بولی. تو اور کیا ہے؟ ماورا اب بھی لاپرواہ تھی. یہ جھنجلاہٹ ہے تمہاری، ورنہ تم نے میری ہیلپ کرنی ہوتی تو مجھے تسلی اور دلاسا بھی دے سکتی ہو، میری ہمت بھی بندھا سکتی ہو، میری حوصلہ افزائی بھی کر سکتی ہو، لیکن نہیں، تم بس وہ کام کرو گی جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو، ہے نا؟ فارا آج اس کے آنے پہ اتنی خوش تھی کہ اس سے بات بھی بڑے دعوے سے کر رہی تھی. جب یہاں سے بیاہ کر کراچی جاؤ گی تو تب کون ہمت اور حوصلہ افزائی بندھائے گا تمہاری؟ ماورا نے اسے آنے والے وقت کا حوالہ دیا. کاش میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی. فارا نے سرد آہ بھری. اتنی سرد آہیں نہ بھرو، اللہ سن بھی لیتا ہے. ماورا نے اسے آہیں بھرنے سے روکا تھا. اللہ سنتا تو سنتا سب کی ہی ہے، لیکن قبول کسی کسی کی کرتا ہے. کاش میری سنے اور قبول بھی کرے. آمین. ماورا نے اس کی اور اس کی دعا کے فوراً بعد آمین کہا تھا. فارا، سمینہ آنٹی کتنی دفعہ تمہیں پوچھ چکی ہیں، اب آ بھی جاؤ. حماد اچانک ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور فارا اور ماورا کو سیڑھیوں پہ کھڑے دیکھ کر خفا بھی ہوا. سوری بھائی، ہم بس آ رہے تھے. فارا نے معذرت کی. تو راستے میں ایک دوسرے کو کون کون سی کہانیاں سنانے کے لیے رک گئیں؟ حماد کی خفگی ہنوز تھی اور اس کی خفگی پہ وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑیں. اوکے اب کوئی کہانی نہیں سناتے، چلیے اندر چلتے ہیں.
فارا کہتی ہوئی ماورا کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترنے لگی. ماورا، ماورا مرتضیٰ، ماورا، ماورا مرتضیٰ، ماورا، ماورا مرتضیٰ. تیمور حیدر کے ذہن میں بس ایک ہی نام کی تکرار ہو رہی تھی، اور اس تکرار کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پہ دل کی ہر دھڑکن میں ماورا مرتضیٰ کو دوبارہ دیکھنے کی طلب محسوس ہو رہی تھی. ہر دھڑکتی دھڑکن اس کے ڈرائنگ روم میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور انتظار بھی ایسا جو روئے روئے میں بے چینی سی بھر رہا تھا. وہ غائب دماغی سے سب بڑوں کی گفتگو میں بس ہوں ہاں ہی سے کام چلا رہا تھا. لیجیے سمینہ آنٹی، آپ کی فارا آ گئی ہے. حماد نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اطلاع دی. تیمور یکدم چونک کر متوجہ ہوا. اس کی نظریں فارا اور حماد پہ نہیں بلکہ فارا اور حماد کے درمیان میں کھڑی ماورا مرتضیٰ پہ اٹھی تھیں، اور پھر جھکنا اور جھپکنا بھول گئی تھیں، کیونکہ اس وقت وہ پہلی بار اسے اتنا واضح دیکھ پایا تھا. ورنہ اس روز بھی ملگجی سی شام تھی اور تھوڑی دیر پہلے بھی ملگجا سا اندھیرا تھا، لیکن اس وقت ڈرائنگ روم کی تمام فینسی لائٹس بھی روشن تھیں، اور اب اس کا ایک ایک نقش بہت صاف اور واضح نظر آ رہا تھا. السلام علیکم. ماورا کے ٹھوکے پہ ہی فارا حواسوں میں آئی تھی، اور اس نے وہاں موجود سب لوگوں کو سلام کیا. وعلیکم السلام. آؤ آؤ میری جان، تمہارا ہی تو انتظار تھا. تمہیں دیکھنے کے لیے تو آنکھیں ترس گئی ہیں. سمینہ یزدانی بےتابی سے اٹھ کر اس کی سمت بڑھیں اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے گلے لگا لیا. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فارا جو اتنے دنوں سے کٹھور سی ہو رہی تھی، ان کی اتنی محبت اور اتنے چاؤ سے گلے لگانے پر پل میں نرم پڑ گئی تھی. بس تمہیں دیکھ لیا ہے تو سمجھو ٹھیک ہو گئی ہوں، بلکہ جوان ہو گئی ہوں. روح میں تازگی آ گئی ہے. سمینہ یزدانی فارا کو دیکھ کر حقیقتاً بہت خوش ہوئی تھیں، اور ان کی خوشی اشتیاق یزدانی کے علاوہ باقی سب سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. فارا مسکرائی. ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو. اللہ نظر بد سے بچائے، انہوں نے کہتے ہوئے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی. تھینک یو آنٹی. اس سے ملیے، یہ ہے میری اکلوتی بیسٹ فرینڈ ماورا مرتضیٰ. میں نے اسے اسپیشلی آپ لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں بلایا ہے. اور ماورا، یہ ہیں سمینہ آنٹی. ان کے بارے میں تو تم اچھی طرح جانتی ہو. فارا نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کروایا. السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ماورا نے بھی سلام کرتے ہوئے ان سے حال چال پوچھا. وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ جتنی فارا پیاری ہے، اس کی دوست بھی اتنی ہی پیاری ہے. انہوں نے ماورا کو بھی گلے لگا کر پیار کیا، اور ماورا چاہ کر بھی ان سے دور نہیں ہٹ سکی تھی. تھینکس آنٹی. آخر اسے بھی تو جواباً کچھ کہنا ہی تھا. آؤ بیٹا، اندر آؤ، میرے ساتھ آ کر بیٹھو، سمینہ یزدانی کہتے ہوئے آگے بڑھیں. لیکن ماورا نے حماد اور فارا کے ہمراہ قدم آگے نہیں بڑھائے تھے، بلکہ آگے بڑھتی فارا کا بازو تھام کر اسے بھی ذرا سا رکنے پر مجبور کیا تھا. پلیز یار، یہ خالصتاً فیملی میٹنگ ہے، میں یہاں ریلیکس فیل نہیں کروں گی، اس لیے تم فی الحال اپنے انکل اور آنٹی کے پاس بیٹھو. میں تب تک لان میں انجوائے کرتی ہوں. اوکے بائے. ماورا آہستہ آواز میں کہتی تیزی سے باہر آ گئی، اور فارا اسے روک ہی نہیں سکی. ماورا، حماد نے پلٹ کر اسے آواز دی. سوری، آپ لوگ باتیں کریں، میں کچھ دیر باہر بیٹھتی ہوں. اس نے حماد سے بھی معذرت کر لی، تو وہ بھی اصرار نہیں کر سکا تھا، جبکہ تیمور حیدر کا وہاں بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا، محض یہ سوچ کر کہ شاید واپس اپنے گھر جا رہی ہے. وہ بڑی بے اختیاری سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ایکسکیوز می، میں ایک ضروری کال کر لوں، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، وہ عجلت میں کہتا ہوا باہر نکل آیا تھا، اور اس کے پیچھے حماد اس کا انداز نوٹ کرتا رہ گیا. کافی دیر سے اسے کچھ غائب دماغ سا لگ رہا تھا، اور اب اچانک ہی بیٹھے بیٹھے اس میں پھرتی سی آ گئی. کمال ہے، وہ زیر لب بڑبڑاتا کندھے اچکا کر احمد انکل کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا. ادھر تیمور بڑی تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا راہداری عبور کر کے باہر آیا. اس کی نظریں گیٹ اور ڈرائیو وے کی سمت جمی تھیں. کیا بات ہے صاحب، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دائیں طرف سے مرکزی حصے کی سیڑھیاں طے کرتی ہوئی ملازمہ اس کے سامنے آئی. نہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہا، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا. اچھا، تو کیا چوکیدار کو بلانا ہے؟ ملازمہ اس کی متلاشی نظریں گیٹ کی طرف بھٹکتے ہوئے دیکھ کر یہی سمجھی تھی کہ وہ چوکیدار کو دیکھ رہا ہے اور بلانا چاہ رہا ہے. نہیں، میں نے کسی کو بھی نہیں بلانا، تم جاؤ اپنا کام کرو، تیمور خفگی سے کہتا مرکزی حصے کی سیڑھیاں اتر آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ڈرائیو وے کی طرف بڑھا تھا. اور یوں ہی آگے بڑھتے ہوئے اس کی نظریں بائیں طرف والے لان کی طرف اٹھیں اور پھر وہیں ٹھہر گئیں، کیونکہ ماورا مرتضیٰ وہاں
لان چیئر پہ بیٹھی اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھی. موبائل کی مدھم سی روشنی سیدھی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. تیمور حیدر کے ڈرائیو وے اور گیٹ کی تمام کی طرف بڑھتے قدم رک گئے تھے. اس نے بے ساختہ ایک سکون بھری سانس کھینچتے ہوئے اپنے قدموں کا رخ اس کی سمت موڑا، اور جیسے جیسے وہ اس کی سمت قدم بڑھا رہا تھا اس کا دل ایک عجیب سے احساس کے تحت دھڑک رہا تھا. مگر کیا کرتا، اس کے سامنے جا کر کچھ تو کہنا ہی تھا، کچھ کہے بغیر تو چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے اسے اس کے سامنے آنا ہی پڑا. ہیلو، اس نے ماورا کے بالکل سامنے آتے ہوئے اسے متوجہ کیا، اور اپنے دھیان میں مصروف ماورا چونک کر متوجہ ہوئی. ہائے، مجبوراً اسے بھی اس کے ہیلو کا جواب دینا پڑا، اور اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا. کیا کر رہی ہیں آپ؟ تیمور نے بات بڑھائی. دیکھ لیں کیا کر رہی ہوں، اس نے اپنے کندھے اچکائے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بور ہو رہی ہیں، تیمور نے اندازاً کہا. اس میں لگنے کی کیا بات ہے بھلا، وہ استہزائیہ سا بولی. اوہ، یعنی آپ سچ مچ میں بور ہو رہی ہیں، تیمور دلچسپی سے مسکرایا. آف کورس، وہ بات گھمانے پھرانے کی عادی نہیں تھی. تو پھر آپ کی بوریت کیسے دور ہو سکتی ہے، تیمور نے حل پوچھنا چاہا. اپنے گھر جا کے، اس نے بھی فوراً حل بتا دیا. اوہ سیڈ، یہ کام تو صرف فارا ہی کر سکتی ہے، وہی آپ کو اپنے گھر چھوڑنے جا سکتی ہے. اب کی بار تیمور نے کندھے اچکائے. اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں یہ انتظار کروں کہ فارا مجھے گھر چھوڑنے آئے گی. مجھے جانا ہو تو میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں. ماورا نے بڑی خود اعتمادی سے جواب دیا تھا، اور تیمور نے اس کی اعتمادی کو بڑی گہرائی سے نوٹ کیا تھا، جو اسے اس کی شخصیت میں پہلے روز بھی پہلی جھلک میں اور پہلی نظر میں ہی محسوس ہوئی تھی. اور یہی تو وہ چیز تھی جس نے تیمور کو متاثر بھی کیا تھا. یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو جانا ہو تو آپ اکیلی بھی جا سکتی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ آپ کے جانے کے بجائے اگر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں گی تو آپ کو مزید بوریت کا شکار نہیں ہونا پڑے گا. تیمور نے اسے وہ مشورہ دیا جو اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا. وہ کیسے؟ ماورا اس کی بات کا مطلب سمجھ چکی تھی، مگر پھر بھی انجان بن گئی. تیمور نے بڑے اطمینان سے بیٹھنے کا اشارہ کیا. لیکن ماورا نے کچھ کہنا چاہا. پلیز مس ماورا مرتضیٰ، تھوڑی دیر بیٹھ جانے سے اور بات کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیمور نے اصرار کیا. اور ماورا نے اب کی بار پلکیں اٹھا کر بغور اسے دیکھا، جو چند سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن میں کچھ سوچا اور پھر چپ چاپ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی. آپ بھی بیٹھیے. اب اس نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی، جس پہ تیمور حیدر کو بے پناہ خوشی ہوئی تھی. تھینک یو. تیمور بخوشی آگے بڑھا اور اس کے مقابل والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. کراچی کے رہنے والے ہیں آپ؟ سوال تیمور کرنا چاہ رہا تھا، مگر پہل ماورا نے کر ڈالی. بالکل، کراچی کا ہی رہنے والا ہوں، اس نے نارمل سے انداز میں جواب دیا. کیسا شہر ہے کراچی؟ جیسے اس شہر کے لوگ ہیں، تیمور مزید دلچسپی سے گویا ہوا. اور اس شہر کے لوگ کیسے ہیں؟ ماورا نے بڑے تیکھے اور بڑے عجیب سے لہجے میں پوچھا. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھ لیں، اس نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے. تو کیا شہر کے سارے لوگ آپ جیسے ہیں؟ ماورا نے تیمور کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا. سارے نہ صحیح، کوئی ایک آدھ تو ہوگا ہی. تیمور کے چہرے پہ اب بھی مسکراہٹ کا عکس نظر آ رہا تھا. اوہ، یعنی اتنے عام ہیں آپ؟ ماورا نے ابرو جھکا کر کہا. عام؟ تیمور کو اس کی بات پہ اچنبھا ہوا. آف کورس، خاص ہوتے تو صرف ایک ہی ہوتے. ایک شہر میں صرف ایک ہی شخص خاص ہونا چاہیے. جیسے یہی سوال کوئی مجھ سے کرے تو میرا جواب یہی ہوگا کہ فیصل آباد میں صرف میں ہی ہوں جو خاص ہوں، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کے ایسے پر اعتماد جواب پہ تیمور کو ایک بار پھر اس کی طرف غور سے دیکھنا پڑا، اور اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سراہا بھی تھا. آپ کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، تیمور نے برملا اعتراف کیا. آپ کو کیسے پتا؟ ماورا نے تیکھے چٹون سے پوچھا. میں بہت عام سہی، لیکن اللہ کے کرم سے صاحب نظر بھی ہوں اور صاحب عقل بھی. دیکھ بھی سکتا ہوں اور سمجھ بھی سکتا ہوں، تیمور نے بڑے سکون سے کہا. لیکن یوں ہی کسی کو دیکھ کر اسے سمجھ لینے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر تیمور حیدر، ماورا نے اسے سمجھانا چاہا. لیکن کچھ لوگوں کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تیمور نے اسے اپنی دلیل دی. جو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ولی اور پیغمبر ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے. اور آج کل کے دور میں ولی اور پیغمبروں کا ہونا مشکل ہے،
یہ محض انسانوں کا دور ہے جہاں ہزاروں ظاہر اور ہزاروں باطن پائے جاتے ہیں. مجھے دیکھ کر مجھے سمجھنے کا دعویٰ نہ کریں. میں اندر سے کچھ اور ہوں، اپنے ظاہر سے بھی زیادہ گہری. ماورا نے اسے ڈگمگانا چاہا. یعنی آپ کے اندر کچھ پوشیدہ ہے؟ تیمور نے اسے سرتاپا گہری نظروں سے دیکھا. بہت کچھ، اس نے لاپرواہی سے کہا. اور اس سے پہلے کہ تیمور مزید کچھ کہتا، فارا اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آ گئی. اوف ماورا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہاں میں اکیلی سب کی باتیں سن رہی تھی. فارا نے چھوٹتے ہی خفگی کا اظہار کیا اور ماورا اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی. صرف باتیں ہی سنی ہے یا کچھ اور بھی سنا ہے؟ کیا مطلب کچھ اور؟ فارا نے اس کی طرف گھورا. شادی کی ڈیٹ وغیرہ اور کیا بھلا؟ وہ ہنوز لاپرواہ تھی. ہو گئی فکس، فارا نے آہستگی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا. اچھا، کون سی ڈیٹ فکس ہوئی ہے؟ اب اسے ذرا تجسس ہوا. اس مہینے کی 20 تاریخ. فارا کو تیمور کے سامنے بتاتے ہوئے کافی شرم محسوس ہوئی تھی، مگر کیا کرتی، بتانا تو تھا ہی. بہت بہت مبارک ہو پھر تو. ماورا نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی. تیمور بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ایسی ہی ایک مبارکباد میری طرف سے بھی. اس نے آگے بڑھ کر فارا کے سر پر ہاتھ رکھا. تھینک یو سو مچ تیمور بھائی. فارا نے بڑے خوش باش لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا. یو ویلکم، وہ مسکرایا. آپ کو حماد بھائی اندر بلا رہے ہیں. اور ہاں، اشتیاق انکل بھی آپ کا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کچھ اور ڈسکشن بھی باقی ہے جس میں آپ کا شامل ہونا ضروری ہے. فارا نے اسے پیغام دیا. اوکے، آپ لوگ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کریں، میں اندر چلتا ہوں. تیمور بظاہر چٹتی سی نظر ماورا کی سمت دیکھتے ہوئے اندر کی سمت پڑ گیا. چلو یار، تم کیوں باہر بیٹھی ہو؟ تم بھی اندر چلو، سب کے ساتھ مل کر بیٹھو. تیمور کے اندر جاتے ہی فارا اس کی طرف متوجہ ہوئی. سوری یار، اب اتنا ٹائم نہیں ہے میں اندر جا کر بیٹھوں. میں کافی لیٹ ہو چکی ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی. پلیز مجھے اجازت دو، میں چلتی ہوں. اب ماورا نے اسے اجازت چاہی تھی، مگر جس پر فارا تو حقیقتاً اچھل پڑی. واٹ، تم اتنی جلدی جانے کی تیاری میں ہو؟ کسی سے ملی بھی نہیں، بلکہ کھانا بھی نہیں کھایا، اور کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں اب چلتی ہوں. فارا تو جل بھن گئی. فارا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. میں اگر مزید لیٹ ہوئی تو امی کا پریشانی سے برا حال ہو جائے گا، اور وہ آئندہ کبھی کہیں آنے جانے کی بھی اجازت نہیں دیں گی مجھے. اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری شادی میں شریک ہو سکوں تو پھر فی الحال مجھے جانے دو. ابھی تو تمہاری شادی کے بہت سارے فنکشنز باقی ہیں جو میں نے بھی اٹینڈ کرنے ہیں، اس لیے پلیز ابھی رکاوٹ مت ڈالو، ابھی مجھے جانے دو. ماورا نے جو بات کہی تھی وہ واقعی فارا کے دل کو لگی تھی، اس لیے مجبوراً اسے چپ ہونا ہی پڑا تھا. ٹھیک ہے، میں تمہیں رکنے پر مجبور نہیں کرتی، مگر صرف اس شرط پہ کہ تم شادی کے باقی فنکشنز میں بھی شریک ہوگی. تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا. فارا نے اس سے یقین چاہا. فارا، تم جانتی ہو میرا صرف کہہ دینا ہی وعدہ ہوتا ہے. ماورا نے اسے اپنے مزاج کے بارے میں یاد دلایا. اسی لیے فارا کو اس بات میں سر ہلانا پڑا. اوکے، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں تمہیں ڈراپ کرائے. فارا اس کے ساتھ چلتی ہوئی ڈرائیو وے کی طرف آ گئی. پھر ماورا کو ملازمہ اور ڈرائیور کے ساتھ رخصت کر کے اس نے اندر کا رخ کیا. تب تک اندر کھانا لگ چکا تھا اور سب ڈائننگ روم کا رخ کر رہے تھے. فارا، تمہاری فرینڈ کہاں ہے بیٹا؟ اسے بھی بلا لو. منظر رحیم نے فارا کو آواز دی. وہ چلی گئی ہے ممی، اسے دیر ہو رہی تھی. وہ چلی گئی؟ تیمور اپنے لیے کرسی کھینچتے ہوئے بے ساختہ رک سا گیا. اسے تو جیسے اندر سے دھچکا لگا تھا. تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. منظر رحیم نے خفگی سے کہا. میں نے روکا تھا اسے، مگر وہ اپنی امی کی طرف سے پریشان تھی. وہ لوگ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور رات کو گھر سے نکلنے کی وجہ سے کافی پریشان ہو جاتی ہیں. فارا سنجیدگی سے بتاتے ہوئے خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی. لیکن تیمور کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، اسے تعصب ہو رہا تھا. ماورا نے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر بڑی سست سے انداز میں دروازے پہ دستک دی تھی، لیکن جتنی اس نے دروازے پہ دستک دینے میں سستی دکھائی تھی، دوسری طرف سے دروازہ کھولنے میں اتنی ہی پھرتی دکھائی گئی تھی. بی گل کہیں دروازے کے بالکل پاس ہی ٹہل رہی تھی اور دستک ہوتے ہی جھٹ سے دروازہ کھول دیا. السلام علیکم. ماورا نے سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی. وعلیکم السلام. کیا کوئی اور بھی ہے پیچھے؟ بی گل نے دروازہ بند کرنے سے پہلے پوچھا. نہیں، کوئی بھی نہیں، بس فارا کی ملازمہ اور ڈرائیور تھے ساتھ، دروازے تک چھوڑ کر چلے گئے. ماورا کہتے ہوئے برآمدے تک آ چکی تھی اور بی گل سر ہلاتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ رہی تھیں. امی کہاں ہیں؟ ماورا جانتی بھی تھی، پھر بھی عادتاً پوچھ لیا.
جہاں چھوڑ کر گئی تھیں؟ بی گل کا اشارہ کمرے کی طرف تھا. ان سے کہیں میں آ گئی ہوں اور میرے ساتھ میرے اعضا بھی پورے ہیں اور دل و دماغ بھی ٹھکانے پر ہے. ماورا نے ان کے لیے پیغام دیا. عافیہ باہر آؤ، دیکھ لو بیٹی میں کوئی کمی بیشی تو نہیں آئی ہوئی. تسلی کر لو اپنی، ورنہ مجھے ہی الزام دو گی کہ میں نے اسے بھیجا تھا اور میں نے ہی شہ دی تھی. بی گل بھی سیر کو سوا سیر تھیں. انہوں نے بھی اونچی آواز میں عافیہ بیگم کو مخاطب کیا، لیکن افسوس انہوں نے پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا تھا اور جوں کی توں منہ سر لپیٹے پڑھی رہی تھیں، اس لیے مجبوراً ماورا کو ہی اٹھ کر ان کے پاس جانا پڑا تھا. اس نے ان کے چہرے پہ رکھی ان کی کالی کلائی پیچھے ہٹائی. امی، میں جانتی ہوں آپ سو نہیں رہی ہیں بلکہ رو رہی ہیں، مگر پلیز اس طرح رونے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دیں کہ آخر آپ کو مجھ پہ یقین کیوں نہیں ہے. ماورا بڑی تکلیف اور بڑی اذیت سے بولی تھی، جس پہ عافیہ بیگم تڑپ کے اٹھ بیٹھی تھیں. کون کہتا ہے کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ مجھے تم پہ مان نہیں ہے؟ میری زندگی کی ساری امیدیں، سارے خواب صرف تم سے ہی تو جڑے ہوئے ہیں. بس میں ڈرتی ہوں. مجھے لگتا ہے اس ظالم معاشرے سے، اس اندھی دنیا سے، اس اندھیر نگری سے مجھے خوف آتا ہے. میں سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں. مجھے احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے گا اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی. میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. میرے پاس ایک بار پھر مفلسی کے سوا اور کچھ بھی نہیں رہے گا اور میں پھر سے فقیر ہو جاؤں گی. وہ کہتے کہتے دھواں دار رو پڑی تھیں اور ماورا ان کی ایسی حالت پہ ششدر سی رہ گئی تھی. ان کا ڈر اور ان کا خوف ان کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا تھا، جس کی شدت کو ماورا نے پہلی بار محسوس کیا تھا. ابھی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیوں ایسا سوچتی ہیں؟ اس طرح تو آپ کبھی بھی سکون سے زندگی نہیں جی سکیں گی. جبکہ ادھر میں ہوں، جب بھی جو بھی سوچتی ہوں ہمیشہ آپ کی زندگی اور آپ کے دلی سکون کے لیے ہی سوچتی ہوں. میں نے ہمیشہ جو بھی کرنا چاہا ہے آپ کے لیے ہی کرنا چاہا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ڈر اور خوف کا شکار رہیں گی تو پھر میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. میں آپ کی طرح بس ٹیچنگ کروں گی اور زندگی گزار دوں گی. اس کے علاوہ زندگی میں اور رکھا بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ بس یہ 2 کمروں کا گھر اور اس گھر کی یہ 4 دیواری. اگر آپ چاہتی ہیں ہم اس 4 دیواری میں مر جائیں تو کوئی بات نہیں، یہی صحیح. آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں رہے گا، ہے نا؟ ہم چاہے رہیں یا نہ رہیں. اس نے کہتے ہوئے تلخی سے ہاتھ جھٹکے اور باہر نکل گئی. ماورا! عافیہ بیگم نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی، مگر تب تک وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی. اف میرے اللہ، میری مشکل آسان کر دے، یا میرے دل سے خوف نکال دے، یا ان لوگوں کو میرے خوف کا احساس دلا دے تاکہ یہ مجھے سمجھ سکیں. عافیہ بیگم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. بی گل ان دونوں ماں بیٹی کی خفگیاں اور ناراضگیاں سنتے ہوئے چپ چاپ برآمدے میں ہی اپنے بستر پر لیٹ گئی تھیں. عزت، یہ ولید رحمان کون ہے؟ ساشا کافی دیر سے عزت کے موبائل فون پہ بزی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ڈال نمبرز پر پڑی وہ چونک گئی. جبکہ عزت اس کا سوال سن کر بھی بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھی رہی. جواب بھی پھر بھی نہیں دیا. عزت، میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ یہ ولید رحمان کون ہے آخر؟ ساشا نے کال کا ٹائم دیکھا تھا اور رات کے 1 بجے کا ٹائم دیکھ کر اس کے ذہن میں خود بخود خطرے کا الارم بج اٹھا تھا. ولید رحمان کون ہے؟ یہی تو میں اپنے دل سے بار بار پوچھتی پھر رہی ہوں، مگر وہ ہے کہ پتا ہی نہیں رہا. بس اس نام پہ دھڑکے جا رہا ہے. عزت بڑے کھوئے سے لہجے میں بولی. ساشا کو جھٹکا لگا تھا، کیونکہ عزت ہمیشہ ہی لڑکوں کے نام سے بھی دور ہی رہی تھی، اور اب اچانک اس کے پاس کسی کا نمبر اور نام دیکھ کر اسے شدید ترین حیرت ہوئی تھی، لیکن دوسری طرف لاپرواہی کی حد تھی. ساشا، ایک بات تو بتاؤ، آخر محبت کیسے ہوتی ہے؟ کوئی نشانی بتاؤ. عزت کا اگلا سوال ساشا کو جیسے چپ لگا گیا. محبت؟ ساشا کے دل سے یہ لفظ ابھرا تھا، مگر وہ زبان تک نہیں لا سکی تھی. بتاؤ نا ساشا، تمہاری تو بڑی دعا سلام ہے محبت سے. تمہیں تو پہچان ہوگی اس کی. عزت نے سوال کیا. تو کیا تم اس ولید رحمان سے محبت کرتی ہو؟ ساشا کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی. محسوس تو یہی ہو رہا ہے، عزت خاصے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بتا رہی تھی. کہاں ملا؟ ساشا کے سوال جاری تھے.
جہاں دل ملا؟ اس کے جواب عجیب عجیب سے تھے. مطلب یہ کہ میں اپنے ہی دل سے بے خبر تھی، نا آشنا تھی. جب وہ ملا تو میں اپنے دل سے ملنے پہ مجبور ہو گئی. تب مجھے پتا چلا کہ دل کیا ہوتا ہے اور اس کی طلب اور خواہش کیا ہوتی ہے. میرا دل اور وہ دونوں مجھے ایک ہی جگہ پہ ملے اور ایک دوسرے کے ہی ہو گئے. دیکھنے میں کیسا ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا. دل میں اترنے والا. وہ موڈ میں آ چکی تھی. اور دل میں اترنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ساشا جھنجھلائی. ولید رحمان جیسے. پرسکون تھی. اوکے میں چلتی ہوں. ساشا اس کا موبائل فون اس کی گود میں پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر عزت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. رکو یار، بتاتی ہوں. عزت کا انداز ایسا تھا جیسا کہ ساشا کو مجبوراً رکنا پڑا. جلدی جلدی بتاؤ. اس کا لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا. کیا بتاؤں؟ اوف عزت، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی. ساشا چیخ اٹھی تھی. اوکے بتا رہی ہوں ویٹ، سب کچھ بتا رہی ہوں. عزت نے بے ساختہ اس کے انداز پہ مسکرا اٹھی تھی. ولید رحمان تیمور بھائی کا دوست ہے. اس نے بم بلاسٹ والے دن میری ہیلپ کی تھی اور اسی نے تیمور بھائی کو یونیورسٹی بلایا تھا. عزت نے بڑے پرسکون لہجے میں بتایا. او تو وہ آدمی ولید رحمان تھا. ساشا کا انداز پر سوچ ست ہوا. ہاں، وہ آدمی ولید رحمان ہی تھا. اس کا جواب ایک بار پھر اس بات میں تھا. تو تم اتنی سی بات پہ فدا ہو گئی اس پہ؟ ساشا ذرا تھیکے لہجے میں بولی. کسی پہ فدا ہونے کے لیے اتنی سی بات ہی چاہیے ہوتی ہے، جو مجھے ولید رحمان میں نظر آ گئی اور میں فدا ہو گئی. انسان کی زندگی کا بس ایک لمحہ ہی اس کی پوری زندگی کا سودا کر ڈالتا ہے، اور اس سودے میں کیا نفع ہے کیا نقصان یہ کوئی بھی نہیں سوچتا. میں نے بھی نہیں سوچا. میرے لیے اب پوری زندگی ایک طرف اور جس لمحے میں ولید رحمان ملا وہ لمحہ ایک طرف. وہ لمحہ میری پوری زندگی پہ بھاری ہے. اور اب تم سوچ لو کہ اگر ولید رحمان سے ملنے کا لمحہ میرے لیے اتنا اہم ہے تو ولید رحمان خود کتنا اہم ہوگا. عزت واقعی اس ایک لمحے کے بدلے اپنی پوری زندگی کا سودا کر چکی تھی. یعنی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں. اب ساشا کا انداز اور لہجہ دھیما پڑ چکا تھا. ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں. عزت نے نفی میں گردن ہلائی. کیا شادی ہو پائے گی اس سے؟ اس سے نہ ہوئی تو کسی سے بھی نہیں ہوگی. اس نے لاپرواہی سے اپنے جنون کی جھلک دکھائی. یہ کیا طریقہ ہے بھلا؟ ساشا بدک گئی. یہ جو بھی طریقہ ہے وقت آنے پہ تمہیں اچھی طرح پتہ چل جائے گا. ابھی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. پھر ساشا نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی. تیمور بہت دیر سے اپنی کرسی سے ٹیک لگائے سامنے دیوار پہ نظریں جمائے مسلسل ماورا مرتضیٰ کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا، جب اچانک اس کی پیے سحری زمان کی دستک نے اسے چونکا دیا. میں آئی کم ان سر؟ اس نے پروفیشنل لہجے میں اجازت طلب کی. یس. وہ چونک گیا. سر یہ فائل چیک کریں پلیز. مس سہرش مجھے کچھ دیر ڈسٹرب نہ کریں. میرا مائنڈ سیٹ ہوا تو میں خود ہی آپ کو کال کر لوں گا. فی الحال مجھے فری رہنے دیں پلیز. اس نے الٹا التجا کی. سحرش زمان حیران رہ گئی. اینی پرابلم سر؟ نو اٹس آل رائٹ ڈونٹ وری. اس نے جواب دیا. بٹ آپ کی طبیعت؟ اس نے کچھ ڈرتے اور جھجکتے ہوئے سوال کیا اور ادھورا بھی چھوڑ دیا. میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس ذہنی طور پہ تھوڑا غیر حاضر ہوں. وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر ڈالتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. تو پھر حاضر کہاں ہیں؟ سحری زمان کا سوال انسانی فطرت کے عین مطابق بے ساختہ تھا. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. فیصلہ باد میں. تیمور اس کے اتنے حیرت سے کے سوال پہ ٹھٹک گیا. سوری سر، میں پرسنل ہونے لگی. بے شک آپ میرے سامنے کچھ نہ کہیں، مگر آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے کسی دوست یا کسی بہت اپنے سے ضرور شیئر کریں. اس سے آپ ذہنی طور پہ غیر حاضر نہیں رہیں گے. میں چلتی ہوں. سحرش زمان مسکراتی ہوئی کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور تیمور اس کی بات پہ سوچ میں پڑ گیا. کتنے دن ہو گئے ہیں میں ولید سے نہیں ملا. اسے فوراً سے بھی پیشتر ولید کا خیال آیا. موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا. دوسری طرف رنگ جاری تھی. ہیلو. ولید شاید اس وقت بائک پہ تھا، اس لیے کال میں بھی بہت شور سنائی دے رہا تھا. زندہ ہو؟ تیمور ذرا غصے سے بولا. تمہاری دعائیں ہیں یار، ورنہ کب کا گزر گیا ہوتا. وہ بھلا کیوں پیچھے رہتا؟ باز آ جاؤ ورنہ. تیمور نے بات ادھوری چھوڑ دی. ورنہ تم باز آ جاؤ گے؟ ولید جان بوجھ کر اسے ستا رہا تھا.
میں باز آؤں یا نہیں، لیکن تم اگلے 10 منٹ میں میرے آفس ضرور آ جاؤ، اوکے؟ تیمور نے آرڈر جاری کیا۔ کس خوشی میں؟ ولید نے وجہ جاننا چاہی۔ تمہاری صورت دیکھنی ہے، اس نے چبا کر کہا۔ میری صورت دیکھنی ہے تو مجھے اپنے آفس میں مت بلاؤ، بلکہ خود اپنے آفس سے باہر آؤ، پھر دکھاتا ہوں تمہیں اپنی صورت، ولید نے شرط رکھی۔ لیکن یہاں لیکن کچھ نہیں، آنا ہے تو تم نے آنا ہے، میں تمہارے در پہ حاضری دینے نہیں آ رہا، اوکے؟ ولید نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور مجبوراً تیمور اپنی چیزیں سمیٹیں اور گاڑی کی چابی لے کر آفس سے باہر نکل آیا۔ نیچے پارکنگ میں پہنچ کر اسے شدید ترین جھٹکا لگا۔ وہاں ولید پہلے سے ہی اپنی شاندار بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ تم یہاں؟ تیمور اتنا ہی بمشکل کہہ سکا تھا۔ جی ہاں، میں یہاں تمہیں لینے آیا ہوں، بیٹھو پیچھے۔ ولید نے بڑی سنجیدگی سے اپنی بائک کی طرف اشارہ کیا۔ کمینگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، تیمور نے افسوس کا اظہار کیا، اور میرے پاس جو بھی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ تم یہاں پہنچ کر بھی اوپر آفس میں نہیں آئے اور مجھے یہاں بلا لیا، تیمور سلگ اٹھا۔ تمہاری شان میں کوئی کمی آ گئی ہے کیا؟ اور ویسے بھی مروڑ تمہارے پیٹ میں اٹھ رہے ہیں باتیں کرنے کے لیے، ورنہ میرا کیا ہے؟ میں تو آلریڈی ہلکا پھلکا ہوں، اس نے لاپرواہی سے بازو پھیلا کر کہا تو تیمور ٹھٹک گیا۔ باتیں؟ کیا مطلب؟ تم خود سمجھدار ہو میرے دوست، آخر فیصلہ باد بھی تو تم ہی گئے ہوئے تھے نا۔ او تو تم باخبر تھے، تیمور اس کے اتنے ناز نخرے اور اکڑنے کی وجہ سمجھ گیا۔ وہ تم ہی ہو جو بے خبر رہتے ہو، ورنہ ہم تو ایک پل بھی غافل نہیں ہوتے، اس نے بتایا تھا۔ اوکے، میں گاڑی نکالتا ہوں، بائک لاک کر کے آ جاؤ، تیمور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن تمہیں لینے تو میں آیا تھا، ولید کا اشارہ اپنی بائک کی طرف تھا۔ بکواس مت کرو، اب میں تمہارے پیچھے بائک پہ بیٹھا اچھا لگوں گا کیا، وہ بھی اس ڈریسنگ میں، اس نے اپنے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ بس یہی دیکھتے رہنا تم، امیر لوگ اسی اچھے برے کو سوچتے ہوئے ہی مر جاؤ گے۔ یہ اچھا لگے گا، یہ برا لگے گا، یہ ایسا لگے گا، یہ ویسا لگے گا، دولت کے ستائے ہوئے لوگ۔ ولید خفگی سے بڑبڑاتا ہوا بائک لاک کر کے اس کی گاڑی میں آ بیٹھا۔ تیمور اس کی باتوں کا نوٹس لیے بغیر گاڑی روڈ پہ نکال لایا۔ ماورا آج کل یونیورسٹی میں ایگزامز کے بعد فارغ ہو چکی تھی، اس لیے اس کے پاس فی الحال کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح فجر کے وقت اٹھی تھی اور ناشتے کے وقت تک وہ گھر کے سارے کام نمٹا کر فارغ ہو چکی تھی، اور اب بیٹھی سوچ رہی تھی کہ فی الحال ٹائم پاس کے لیے وہ کوئی جاب تلاش کر لے، مگر عافیہ بیگم نے اسے منع کر دیا۔ کیوں منع کر رہی ہیں آپ؟ ماورا ناشتہ کرتے کرتے رک گئی۔ بس ابھی ریسٹ کرو، پوری زندگی پڑی ہے جاب کرنے کے لیے، ہوتا رہے گا سب کچھ، اس نے ان کی بات پر سر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مگر میں فارغ نہیں رہ سکتی، مجھ سے ٹائم ہی نہیں گزر رہا۔ ماورا واقعی بور ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھی جاب ملے تو کر لینا، مگر ابھی نہیں، بلکہ ہو سکے تو میں اپنے اسکول میں تمہارے لیے بات کروں گی۔ عافیہ بیگم ناشتہ ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ٹیچنگ نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری، بس جن بچوں کو ٹیوشن دے رہی ہوں وہی کافی ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر کیا کرو گی تم؟ وہ باہر نکلتے ہوئے رک گئی۔ کراچی میں کہیں جاب اپلائی کروں گی، ماورا کی وہی پرانی ہٹ دھرمی تھی۔ کراچی میں؟ عافیہ بیگم کے دل میں ایک بار پھر ہاتھ پڑا تھا۔ جی ہاں، کراچی میں، اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ ماورا کا انداز اور لہجہ دو ٹوک اور بے لچک تھا۔ عافیہ بیگم چند سیکنڈز اسے یوں ہی کھڑی دیکھتی رہیں اور پھر خاموشی سے پلٹ کر اپنا بیگ اٹھا کر اسکول کے لیے نکل گئیں۔ بی گل، ماورا نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ بی گل بھی کچھ چپ چپ سی تھی۔ میں نے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ پوچھو، بی گل اس سے بھی زیادہ آہستہ آواز میں بولی۔ رضا حیدر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اس کا سوال لرزش لیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بی گل چونکی۔ پلیز پوچھیے مت، بتائیے، وہ بے چین ہوئی۔ تم اس کا نام جانتی ہو؟ میں نے بتایا تھا تمہیں، بی گل کو یاد آیا، لیکن میں ایک بار پھر سننا چاہتی ہوں، پلیز، اس نے بی گل کو اکسایا۔ تیمور حیدر، بی گل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے ایک بار پھر انکشاف کیا تھا، اور ماورا گہری سانس کھینچ کر رہ گئی، کیونکہ اب انکشاف کی باری اس کی تھی۔ میں ملی ہوں اس سے، اس نے اطمینان سے بم پھوڑا، اور بی گل کا دماغ اڑ گیا۔ باقی قسط آئندہ ملاحظہ فرمائیے۔